السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں شرح العقیدۃ الواسطیہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں کتاب شروع کروں، کچھ مصنف کے تعلق سے بنیادی باتیں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ گزشتہ سال میں نے آپ طلباء کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چند باتیں بتلائی تھیں، اور شاید کہ یاد ہوگا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت زیادہ اونچی ہے۔ تو آئیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں۔ آپ کا نام احمد ہے اور لقب تقی الدین ہے اور کنیت ابو العباس، اور والد محترم کا نام عبد الحلیم بن عبد السلام۔ اسی طرح سے علماء اہل حدیث آپ رحمہ اللہ کو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب کیا۔ نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے: شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن خضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبداللہ ابن تیمیہ نمیری حرانی دمشقی، یہ پورا نام و نسب ہے۔ آپ کو ابن تیمیہ کے نام سے لوگوں نے جانا، اس بنیاد پر کہ ابن تیمیہ خاندانی نام ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ ابن تیمیہ کہلانے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ بہت سارے علماء نے اور علماء تاریخ نے ابن تیمیہ کہلانے کی وجہ تسمیہ الگ الگ اور مختلف انداز سے لکھا ہے، لیکن دو وجہ تسمیہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کے نسب میں 6 پشت قبل آپ کے دادا محمد بن الخضر کی والدہ کا نام تیمیہ تھا، جو کہ عالمہ واعظہ تھی۔ انہی کی نسبت سے یہ خاندانی نام یعنی سرنام مشہور ہوا۔ اسی طرح سے ایک دوسری وجہ ابن تیمیہ کہلانے کی یہ ہے کہ آپ کے دادا محمد بن الخضر حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو یمن کی بستی تیمہ نامی گلی سے آپ گزرے۔ وہاں پر ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا،
بہرحال جب آپ حج کر کے واپس آئے تو گھر میں خبر ہوئی کہ یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس وہ بچی لائی گئی تو آپ نے اس کی خوبصورتی اور اچھا بناؤ سنگھار دیکھ کر کے آپ نے اس کا نام تیمیہ دیا، اس وجہ سے کہ بستی تیمہ کے اندر جو حسین و جمیل لڑکی دیکھی تھی اسی کی مشابہت قرار دیتے ہوئے آپ نے اس کا نام تیمیہ رکھا۔ بہرحال یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندانی نام سے مشہور ہوئے، ابن تیمیہ۔ عزیز طلبہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یا پھر سن ولادت 10 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول 661 ہجری میں مقام حرہ میں ہوئی، مقام حران میں ہوئی۔ چنانچہ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو تاتاریوں کا قبضہ حران پر ہوا، جس کی بنیاد پر وہاں رہنا مناسب نہیں ہوا، تو آپ کے والد محترم عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لے کر دمشق چلے گئے۔ وہیں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور قرآن حفظ کیا، احادیث رسول میں رسوخ حاصل کیا اور دیگر فنون میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن 2 واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ آپ کے والد محترم نے گھر کے تمام بچوں سے کہا کہ تم سب چلو آج سیر و تفریح کے لیے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جانے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے تکلیف ہے، میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتا۔ بہرحال عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ سارے بچوں کو لے کر باغ چلے گئے، اور جب شام کو واپس لوٹے تو کہا ابن تیمیہ تم نے دیگر بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، تمہاری عدم موجودگی کا ان تمام بچوں کو احساس ہو رہا تھا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں اس طرح سے ایک کتاب اٹھائی اور کہا کہ ابا جان، میں نے اس کتاب کو مکمل حفظ کر لیا ہے۔ آپ کے والد محترم تعجب میں پڑ گئے، کہا کہ حقیقت میں تم نے یہ کتاب یاد کر لی ہے، ذرا سناؤ تو صحیح۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فر پوری کتاب سنا ڈالی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو کسی دوسرے کے سامنے ذکر نہ کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بری نظر آپ پر لگ جائے۔ عزیز طلبہ، کس طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت تھی اور غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے کہ انہوں نے پوری کتاب حفظ کر ڈالی تھوڑے سے وقت میں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ جو قابل ذکر ہے
پورے دمشق کے اندر اور پورے مصر کے اندر اور دیگر ممالک میں ابن تیمیہ کی ذہانت کا چرچا ہونے لگا، تو ایک حلبی عالم جو کہ وہ بھی ذہانت میں بہت زیادہ مشہور تھے، ان کی ذہانت کو پرکھنے کے لیے دمشق تشریف لائے اور کسی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے یہاں پر ایک نوجوان ہے جو بہت زیادہ ذہین اور تیز و طرار ہے۔ تو ایک درزی نے کہا کہ ہاں، ان کا نام احمد ہے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ اسی گلی سے گزرنے والا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا دور سے نظر آیا جو ایک بڑی تختی لے کر آ رہا تھا۔ آتے آتے اس گلی سے وہ لڑکا گزرنے لگا۔ درزی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی لڑکا ہے جس کی ذہانت کا چرچا پورے دمشق کے اندر مشہور و معروف ہے۔ حلبی عالم نے آپ کو بلایا اور آپ کی ذہانت کا امتحان لیا، کہا کہ او بچہ، اس تختی پر جو کچھ لکھا ہے ساری چیزوں کو مٹا ڈالو۔ چنانچہ احمد یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری چیزوں کو مٹا دیا۔ اس کے بعد حلبی عالم نے تقریباً 10 یا پھر 13 حدیث مع سند کے لکھوائیں اور کہا کہ پڑھو۔ چنانچہ آپ نے ساری حدیثیں پڑھ ڈالی، پھر اس کے بعد کہا کہ ان حدیثوں کو مٹا ڈالو۔ مٹانے کے بعد پھر کہا کہ تم اب بغیر دیکھے ہوئے یوں ہی سناؤ۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 13 حدیث مع سند کے بغیر دیکھے ہوئے ساری حدیثیں سنا ڈالی۔ تو اس طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت تھی جو کہ خدا داد صلاحیت کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مصائب، بہت سارے تکلیفیں جھیلی دین کی خاطر۔ عزیز طلبہ، خصوصی طور پر صحیح فتویٰ دینے کی وجہ سے آپ کو کئی ایک مرتبہ جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ آپ کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ کسی ایک نصرانی آدمی نے دمشق کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ کسی نصرانی نے دمشق میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو لوگ آپ رحمہ اللہ کے پاس آئے تو آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیتے ہوئے دمشق کے نائب امیر کے پاس پہنچے، ایک شافعی عالم کے ہمراہ۔ تو دمشق کے نائب امیر نے کوئی خاطر توجہ نہ ڈالی اور ان کی اہمیت نہ دی۔ چنانچہ آپ واپس ہو گئے۔ واپسی پر مشتعل مسلمانوں نے اس نصرانی کی بھرپور ٹھکائی کر دی اور اچھی طریقے سے پٹائی کر دی۔ نائب امیر کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح کی نصرانی کی پٹائی ہو گئی ہے تو اس نے سمجھا شاید کہ آپ اور اس شافعی عالم کی وجہ سے مسلمان مشتعل ہو گئے اور
پورے طریقے سے ان دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں کوڑا لگا کر قید میں بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سارے علماء، سارے حکام اور بڑے بڑے مفتیان اس مسئلے میں تحقیق جستجو کرنے لگے کہ اب کرے تو کرے کیا۔ علامہ ابن تیمیہ جیل کے سلاخوں میں بند ہے اور ادھر علامہ ابن تیمیہ کا قلم جاری ہے۔ اسی دوران قید علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جو کہ ضخیم ہے، موٹی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اس موضوع پر دلیل سے لبریز کتاب لکھی۔ پوری امت محمدیہ آپ کا احسان تا قیامت نہیں بھول سکیں گے۔ اس طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی شخصیت کس طرح سے اونچی تھی اور کس طرح سے یہ باکمال انسان تھے۔ اسی طرح سے آپ کی تصنیفات بہت ساری ہے، تقریباً 1000 یا پھر بعض لوگوں نے 4000 تصنیفات شمار کی ہیں، لیکن ساری کتابیں مہیا نہیں ہیں۔ بعض کتاب کو بعض کتابوں کے ساتھ ضم کر دی گئی ہے اور اسی طریقے سے بعض کتابیں مفقود ہو گئی ہیں۔ بہرحال آپ کی چند کتابیں جو کہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے وہ اس طرح سے ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، موافقۃ صحیح المنقول بصرح المعقول، نمبر 3 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ اسی طرح سے آپ کی ایک کتاب ہے منہاج السنۃ النبویہ فی نقص کلام الشیعۃ والقدریہ۔ اسی طرح سے آپ کی ایک کتاب ہے الاختیارات الفقہیہ۔ اسی طرح سے آپ کی ایک کتاب ہے الرد علی المنطقیین، اور ایک کتاب ہے الفتوی الحمویہ۔ اسی طرح سے آپ کی ایک کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اور ایک کتاب ہے الفتوی۔ اسی طرح سے آپ کی ایک کتاب ہے التوسل والوسیلہ، اور ایک کتاب ہے معارج الاصول۔ اس طرح سے آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے جامع اور معنی کتاب جو آپ نے لکھی ہے وہ منہاج السنہ، اور اسی طریقے سے الرد علی المنطقیین۔ اور آپ کو خصوصی طور پر عقیدے کے تعلق سے بہت زیادہ مہارت تھی۔ ہم اور آپ جو کتاب انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، العقیدۃ الواسطیہ، یہ کتاب نہایت ہی جامع اور معنی ہے، اور اس کی شرح خلیل حراس نے کی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ واسط شہر سے ایک قاضی آیا اور کہا کہ وہاں کے عقائد بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ سلفی عقیدہ کے طور پر ایک کتاب لکھیے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کو سنتے ہوئے عصر کے بعد بیٹھے اور مغرب تک یہ کتاب لکھ ڈالی، جس کا نام بعد میں العقیدۃ الواسطیہ کا دیا گیا ہے۔ تو آپ کی وفات کے بارے میں ذکر کر دوں کہ آپ کی وفات جیل ہی میں ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ تلاوت کر رہے تھے
ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ سورۃ القمر کی آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی وفات 728 ہجری میں ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ عقیدۃ الواسطیہ کتاب شروع کر دیں گے، صفحہ نمبر 91 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔